السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور کائنات کے ہر ذرے میں اپنے وجود، اپنی ذات و صفات کی نشانیاں اور علامات رکھ دی، اور اس کے بعد پھر انسانوں کو عقل اور شعور کا نور عطا فرمایا کہ اگر وہ اپنی عقل کو بروئے کار لائے اور اپنی عقل کو استعمال کرے تو ان نشانیوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی پر کفایت نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہیں اور خدا کے بارے میں بتاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتب اور صحیفے نازل کیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کسی بھی طریقے سے ہو سکے۔ رہنمائی کے کئی ذرائع بنائے کہ اگر اس طریقے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو دوسری راہ اختیار کرے، اس سے نہیں پہنچ سکتا تو تیسری راہ اختیار کرے۔ بے شمار راہیں ہمیں دیں کہ ہم کسی بھی رستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے اگر آپ درخت کی مثال لیں تو درخت ایک لکڑی ہے، تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ لکڑی کی طبیعت میں اوپر کی جانب بڑھنا ہے یا زمین کے اندر کی جانب بڑھنا ہے، تو ظاہر ہے دو طبیعتیں تو نہیں ہو سکتی، ایک ہی طرح کی طبیعت ہوگی۔ اگر یہ جواب دیا جائے کہ درخت کی طبیعت میں اوپر کی طرف بڑھنا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ درخت کی وہ لکڑی کہ جو زمین کے اندر جڑوں کی صورت میں بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اگر یہ جواب دیا جائے کہ درخت کی طبیعت میں زمین کے اندر کی جانب بڑھنا ہے اور زمین کے اندر کی طرف گرو کرنا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ پھر درخت کی تنے، پتے اور پھل وغیرہ یہ سارے اوپر کی جانب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا کہ درخت کی طبیعت کی بات نہیں ہے، درخت کے اپنی خاصیت کچھ نہیں ہے، بلکہ کوئی قادر مطلق ذات ہے کہ جو اسی درخت کے جس حصے کو چاہتی ہے وہ زمین کے اندر بڑھا دیتی ہے اور اسی درخت کے جس حصے کو چاہتی ہے وہ زمین کے اوپر والی جانب اس کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔